السلام علیکم، ویلکم ٹو دیسی کچن ذائقہ ریسیپیز۔ آج کی جو ہماری ریسیپی ہے وہ ہے وائٹ چکن۔ تو سب سے پہلے ہم نے ہاف کے جی تقریباً چکن لے لیا ہے، اس کو اچھی طرح سے واش کر کے رکھ لیں گے۔ اب ہم ایک کھلا برتن لیں گے، کڑھائی آپ لے سکتے ہیں، تو اس کے اندر تقریباً ہم بڑے 2 چمچ جو ہے وہ آئل کے شامل کر دیں گے۔ آئل شامل کرنے کے بعد اب ہم اس میں چکن جو ہم نے دھو کے رکھا تھا وہ سارا چکن اس کے اندر شامل کر کے اس کو ہم فرائی کر لیں گے۔ فرائی آپ نے تقریباً جو ہے اس کو میڈیم فلیم پہ کرنا ہے، بہت ہائی فلیم پہ کریں گے تو اوپر سے جو پیسز ہیں وہ جل جاتے ہیں اور اندر سے جو ہے وہ کچے رہ جاتے ہیں۔ اس لیے آپ نے اس کو بالکل میڈیم ٹو لو فلیم پہ اس کو جو ہے آپ نے فرائی کرنا ہے۔ اور پیسز جو ہے وہ کوشش کیا کریں اس کو تھوڑا چھوٹی بوٹی جو ہے وہ تھوڑی چھوٹی رکھیں تاکہ جو ہے یہ اچھی طرح سے فرائی ہو جائیں، کیونکہ بہت بڑے جو پیس ہوں گے وہ پھر اچھی طرح سے اندر سے فرائی نہیں ہو پاتے۔ تو ہم وقفے سے اس کا جو چمچ ہے وہ ہلاتے رہیں گے تاکہ جو ہے چپک نہ جائیں دیچکے کے ساتھ۔ اگر نان سٹک ہے تو وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، چپکتا نہیں ہے، لیکن اگر کوئی دوسرا برتن ہے تو اس کے چپکنے کا اندیشہ ہوتا ہے، اس لیے تھوڑے وقفے کے بعد آپ نے چمچ کو لازمی ہلاتے رہنا ہے۔ 3 میڈیم سائز کے جو ہے وہ ہم پیاز لے لیں گے اور ان کو اس طرح سے رفلی کاٹ لیں، یا چاہیں تو صرف 4 سے 5 پیس کر لیں ایک پیاز کے۔ تو کر کے اب ہم اس کو بلینڈر میں ڈال کے اس کے اندر تھوڑا سا پانی ڈالیے گا، کیونکہ میں نے ویڈیو بناتے ہوئے پانی جو ہے وہ میں آپ کو دکھا نہیں پائی، لیکن اس میں پانی شامل کرنا ہے، لیکن بہت ہی کم، تقریباً 2 سے 3 گھونٹ آپ نے اس کے اندر پانی کے شامل کرنے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ نے جو پیاز ہیں ان کو اچھی طرح سے گرائنڈ کر لینا ہے، جوسر میں کر لیں یا کوئی اور چاپر وغیرہ ہے آپ کے پاس تو آپ اس کی مدد سے بھی اس کو اچھی طرح سے پیس سکتے ہیں۔ تو جب یہ اچھی طرح سے گرائنڈ ہو جائیں گے تو پھر جو ہے ہم اس کو مسالے میں ڈال کے شامل کریں گے۔ یہ دیکھیں پیاز جو اچھی طرح سے وہ ہو چکا ہے، اور ادھر فلیم جو ہے بالکل میں نے لو کر دی تھی تاکہ ادھر پیاز کے ساتھ لگی نہ ہوئی نہ وہ پیچھے سے مسالہ سارا جل جائے، تو اس لیے ابھی ہم اس کی فلیم کو کر دیتے ہیں ہائی۔ اور یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہے چکن، تو ابھی بھی تھوڑا بہت فرق ہے، بالکل اچھی طرح سے فرائی نہیں ہوا۔ اس کی بوٹی جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کا کلر بہت ہی کم جو ہے وہ براؤن ہوا ہے، بہت زیادہ براؤن جو ہے اس کے کلر کو نہیں ہونے دینا۔ اب ہم اس کے اندر جو ہے لہسن ادرک کا پیسٹ ہے 1 چمچ، وہ اب ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے۔ لہسن اور ادرک کو آپ نے اچھی طرح سے باریک پیس لینا ہے تاکہ یہ اچھی طرح سے فرائی ہو جائے، بالکل موٹا پیسنا نہیں ہے، اس کو بالکل بہت ہی باریک طریقے سے آپ نے پیسنا ہے تاکہ یہ اچھی طرح فرائی ہو جائے اور اس کی جو اسمیل ہے وہ بھی ختم ہو جائے۔ تو جب یہ فرائی ہو جائے تو پھر ہم اس کے اندر جو ہے پیاز جو ہیں وہ ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے۔ آپ نے لہسن اور ادرک کا جو پیسٹ ہے اس کو تقریباً آپ نے 1 منٹ یا 1.5 منٹ کے لیے آپ نے اس کو فرائی کرنا ہے، وہ بالکل لو فلیم پہ، اور اس کے بعد ہم نے اس کے اندر جو ہے پیاز شامل کر دینا ہے۔ پیاز کو بھی اب ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے، لیکن پیاز کو تقریباً کم سے کم بھی آپ نے 4 سے 5 منٹ کے لیے میڈیم فلیم پہ آپ نے اس کو اچھی طرح سے فرائی کر لینا ہے۔ تو یہ دیکھیے پیاز ہم نے شامل کر دیا ہے، اب ہم آرام سے چمچ ہلائیں گے۔ تو اب آپ نے تقریباً 1 سے 1.5 منٹ کے لیے بغیر ڈھکن کے اس کو کر لیا ہے۔ اب اس کو ہم کور کر دیں گے مزید 5 منٹ کے لیے، مزید 5 منٹ کے بعد ہم چیک کرتے ہیں۔ تو یہ دیکھیے جی ہمارے ہو گئے ہیں 5 منٹ، تو اس لیے اس کو چمچ ہلائیں گے اور اس کو اچھی طرح سے اس کا پانی جو ہے وہ خشک کر لیں گے۔ تو یہ دیکھیں بہت اچھی طرح سے جو ہے وہ ہمارے پیاز جو ہیں وہ فرائی ہو چکے ہیں۔ اب ہم اس کے اندر جو ہے دہی شامل کر دیں گے۔ دہی تقریباً آپ نے 1 پاؤ شامل کرنا ہے 1 کلو چکن میں، تو ہم جو ہے آدھا کلو چکن بنا رہے ہیں، تو اس کے لیے ہم آدھا پاؤ جو ہے وہ اس کا استعمال کریں گے دہی کا۔ تو دہی ڈالنے کے بعد ہم 1/2 ٹیبل اسپون نمک اس کے اندر شامل کر دیں گے، اور ہاف سے تھوڑا کم جو ہے وہ زیرہ ڈالیں گے، اور اتنا ہی خشک دھنیا بھی اس کے اندر شامل کر دیں گے۔ اب جو تقریباً 1/2 ٹیبل اسپون ہے کالی مرچ کا وہ ہم اس میں استعمال کریں گے۔ مرچ جو ہے وہ آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں، چونکہ میرے گھر والے کم مرچیں کھاتے ہیں تو میں جو ہے وہ کم استعمال کر رہی ہوں، اگر آپ چاہیں تو اس سے زیادہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اب ہم اس کو اچھی طرح سے کریں گے مکس، اور دہی کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ دہی جو ہے اس کی وہ گٹھلیاں نہ بنی ہوئی ہوں،
اس کو بالکل سموتھی سا تیار کرنا ہے۔ پہلے آپ نے اچھی طرح سے بلینڈر میں ڈال لیں یا ہاتھ کی مدد سے اس کو اچھی طرح سے پھینٹ لیں تاکہ وہ بالکل ایک پانی کی شیپ میں آ جائے۔ تو پھر جو ہے ہم اس کے اندر جو ہے اس کو دہی کو شامل کریں گے، کیونکہ گٹھلیوں والا اگر آپ دہی استعمال کریں گے تو پھر جو ہے وہ اتنا اچھے طریقے سے جو ہے نہ وہ ہانڈی کا ذائقہ آئے گا، نہ ہی اس کی اچھی جو لک ہے وہ آئے گی۔ تو اب ہم نے جو دہی شامل کرنے کے بعد مسالے ڈال دیے۔ اب ہم جو دہی کا پانی ہے اس کو بھی ہم اچھی طرح سے خشک کر دیں گے تاکہ جو ہانڈی کا آئل ہے وہ بالکل الگ ہونا شروع ہو جائے، اور باقی جو مسالہ ہے اس کو آپ نے اچھی طرح سے 5 سے 6 منٹ کے لیے اچھی طرح سے آپ نے اس کو فرائی کر لینا ہے۔ ہر ایک جو سٹیپ ہے وہ آپ نے اچھی طرح سے فالو کرنا ہے جس طرح سے میں آپ کو بتا رہی ہوں، تو انشاءاللہ آپ کی جو ہانڈی ہے وہ بہت ہی اچھی طریقے سے تیار ہوگی۔ وائٹ چکن بنانا مشکل نہیں ہے، لیکن یہ تھوڑا تردد والا کام ہے کہ اس کے ہر چیز کو جو ہے وہ ایک اندازے سے بنانا پڑتا ہے۔ ہم اس کے اندر جو ہے اچھی طرح جب پانی خشک ہو جائے اور آئل سامنے آنا شروع ہو گیا ہے تو اب ہم اس کے اندر تقریباً 2 ٹیبل سپون ملک کریم شامل کر دیں گے۔ کوئی بھی ملک کریم آپ لے سکتے ہیں، اگر آپ کے پاس بازار والی کوئی ملک کریم نہیں پڑی ہوئی تو بھی کوئی بات نہیں ہے، آپ نے گھر میں جو سمپل دودھ بوائل کیا اس کے اوپر جو ملائی ہے وہ بھی آپ اتار کے اس کے اندر شامل کر سکتے ہیں۔ تو اب ہم نے ملک کریم شامل کرنی ہے۔ ملک کریم شامل کرنے کے بعد ہم نے اس کو تقریباً 3 سے 3.5 منٹ تک ہم نے اس کو پکانا ہے تاکہ اس کا آئل جو ہے وہ بالکل الگ ہو جائے۔ تو یہ دیکھیں آئل بالکل الگ ہونا جب شروع ہو جائے تو پھر آپ کا جو وائٹ چکن ہے یہ بن کے تیار ہو چکا ہے۔ تو یہ دیکھیے جی ہمارا چکن جو ہے وہ اس طرح سے بن کے تیار ہو چکا ہے۔ اب اس کے اوپر ہم جو ہے ادرک، سبز مرچ اگر آپ کے پاس ہے تو وہ بھی باریک باریک کاٹ لیں، اور سبز دھنیا وہ بھی کاٹ کے اس کے اوپر آپ شامل کر کے سرو کر سکتے ہیں۔ جی تو ویورز، آپ ہمیں کس شہر سے دیکھ رہے ہیں لازمی کمنٹ میں بتایا کریں، اور ہماری ریسیپی آپ کو کیسی لگی یہ بھی کمنٹ سیکشن میں آپ ضرور بتایا کریں، تو اس سے ہماری جو ہے حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔